بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 9، اسباب نزول کا علم۔ قرآن مجید کے مضامین کو کما حقہ سمجھنے کے لیے بعض آیات اور صورتوں کا پس منظر اور سبب نزول کہ وہ کس وجہ سے نازل ہوئی، نازل ہونے کے پیچھے کوئی واقعہ، کوئی سوال، کوئی وجہ، وہ کیا تھی۔ ظاہر ہے کہ جب کسی آیت کا بیک گراؤنڈ اور اس کا پس منظر ہمارے سامنے ہوگا تو ہمیں وہ آیت یا وہ صورت یا وہ واقعہ پوری طرح اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ قرآن مجید کی تمام آیتوں اور تمام صورتوں کا کوئی سبب نزول یا شان نزول نہیں ہوتا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ لازماً کوئی پس منظر ہو تو اس پس منظر کے تناظر میں قرآن کی کوئی آیت یا صورت نازل ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت ساری آیات ایسی ہیں جن کا کوئی سبب نزول خاص نہیں ہے۔ مثلاً اقیم الصلاۃ اور آتوا الزکاۃ کی جتنی آیتیں ہیں قرآن مجید میں، ان کا کوئی پیچھے سبب نزول نہیں ہے کہ کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو اللہ نے نماز کا حکم دے دیا۔ اسی طرح انبیاء کرام کے واقعات ہیں، اسی طرح مستقبل کے حالات جو قرآن نے بیان کیے ہیں، قیامت کا منظر پیش کیا ہے، سزا اور جزا، ثواب و عقاب، جنت اور جہنم کا جو تذکرہ ہے، یہ تمام آیات ایسی ہیں کہ جن کا کوئی سبب نزول پس منظر نہیں ہے۔ دوسری درجے کی دوسرے نمبر پر کچھ آیات اور کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا پیچھے کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی پس منظر ہوتا ہے۔ مثلا احکامات ہیں بہت سارے، تفصیل ہمارے سامنے انشاءاللہ آ جائے گی۔ تو ایک تو یہ بات ذہن میں رہے کہ ہر آیت یا ہر صورت کا سبب نزول نہیں ہوتا۔ بعض لوگ بڑی تکلف کے ساتھ ہر آیت اور ہر صورت کا سبب نزول اور اس کا شان نزول اور پس منظر بتاتے ہیں کہ جی یہ آیتیں مشرکین کے بارے میں نازل ہوئیں، یہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئیں، یہ نصارہ کے بارے میں نازل ہوئیں، یہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئیں، یہ صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئیں۔ ہر آیت میں یہ چیز ڈھونڈنا یہ درست نہیں ہے، ورنہ یہ تو قرآن پھر محدود ہو جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص ہو جائے گا کہ یہ جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے تو جنت صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہے، یہ جو وعدے ہیں جنت کے وہ صحابہ کرام ہی کے لیے ہیں۔ تو پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی بعد میں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر جہنم اور اس طرح کی جو عذابات کی آیتیں ہیں وہ مشرکین کے ساتھ خاص ہیں، ان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، منافقین کے متعلق نازل ہوئی ہیں، تو پھر آج کا کوئی انسان یہ کہہ دے گا اور یہ کہہ سکنے میں وہ حق بجانب ہوگا کہ جی پھر تو قرآن پرانی کتاب ہے اور تو 1400 سال پہلے کے لیے تھی، آج تو ہمارے بارے میں اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی غلط تصور ہے، چونکہ سبب نزول کو ہر آیت کے ساتھ خاص کر دیا گیا، حالانکہ یہ ضابطہ ہے کہ سبب نزول کا مقصد صرف اس قدر ہوتا ہے، صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس آیت کی عملی تعبیر ہمارے سامنے آ جائے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس پر یہ کس کے متعلق نازل ہوئی تھی، اس پر کس نے عمل کیا تھا، وہ صورت ہمارے سامنے آ جائے۔ اسی لیے حضرات مفسرین اصول بیان کرتے ہیں کہ
قرآن مجید کی ان آیات میں اعتبار سبب کی خصوصیت کا نہیں ہے کہ مشرک کے بارے میں نازل ہوئی تو بس اسی کے ساتھ خاص ہے، یہ آیت ابو جہل کے متعلق نازل ہوئی تو اسی کے ساتھ خاص ہے، نہیں، بلکہ ابو جہل والی صفت جس شخص میں بھی پائی جائے گی وہ اس آیت کا مصداق ہوگا۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات میں سبب کی خصوصیت کا اعتبار نہیں ہوتا بلکہ عموم لفظ کا اعتبار ہوتا ہے کہ وہ لفظ عام ہے، وہ خوبی اور صفت، چونکہ قرآن مجید صفات سے باز کرتا ہے، جس میں وہ صفت پائی جائے گی، صحابہ کرام والی صفات پائی جائیں گی تو جو وعدہ ان کے ساتھ تھا وہ اس کے لیے بھی ہوگا، اور جس میں مشرکین اور کفار کی اور یہود و نصارہ کی خصلتیں پائی جائیں گی تو ان خصلتوں کی بنیاد پر اس کا حشر اور انجام بھی وہی ہوگا۔ تو سبب نزول پس منظر در حقیقت میں بعد والے نسلوں تک قرآن مجید کو اس کی کیفیات اور مقتضی حال اور اس کے قرائن کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش ہے۔ یہ آگے جب مثال آئے گی تو آپ سمجھ جائیں گے اس کو۔ ایک اہم فائدہ سبب نزول کے جاننے کا یہ ہے کہ جب ہمیں پس منظر معلوم ہوگا تو بہت سارے شبہات، اشکالات، احتمالات، یہ تمام چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی، اور جب ہمیں سبب نزول کا پتہ نہیں ہے تو ہم اپنی رائے سے خود آیت کا ایک مصداق بیان کریں گے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، جس کی وجہ سے پھر کئی شبہات اور اشکالات، احتمالات پیدا ہوں گے جو آگے چل کر پھر اختلافات کا سبب بنیں گے۔ مثال عرض کر دیتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دل میں سوچنے لگے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تھے، ان سے کہنے لگے کہ ایک ہی نبی اور ایک ہی قبلے کے ہوتے ہوئے اس امت میں اختلافات کیسے پیدا ہوں گے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کی، امیر المومنین، قرآن چونکہ ہمارے درمیان اترا ہے، ہم نے قرآن پڑھا بھی ہے، اور جس صورتحال میں اترا ہے اس صورت کو بھی ہم سمجھتے ہیں، یعنی وہ کیفیت، وہ قرینہ، مقتضی حال، اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں۔ بعد میں لوگ قرآن تو پڑھیں گے لیکن وہ سبب نزول نہیں جانتے ہوں گے کہ اس آیت کا اور اس صورت کا پس منظر کیا ہے، تو وہ اپنی رائے کا اظہار کریں گے، اس کی وجہ سے اختلاف ہوگا۔ ظاہر ہے کہ رائے ہر آدمی کی مختلف ہوتی ہے، پھر جب اختلاف ہوگا تو آپس میں لڑیں گے اور مریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈانٹ دیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر چلے گئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس کی اس بات پر سوچنا شروع کیا، غور کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ اس بات کی حقیقت کو سمجھ گئے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بلوایا کہ وہ بات دوبارہ دہراؤ۔ حضرت نے وہ بات دوبارہ دہرائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حقیقت سمجھ گئے۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ سبب نزول کا جاننا اس لیے ضروری اور اہم ہے کہ ہمیں اس آیت صورت کی حقیقی تفسیر سمجھ میں آ جائے، اور جب ہم حقیقت سمجھ جائیں گے تو وہی صفت اور خوبی جس کی بنیاد پر وہ آیت مبارکہ میں بحث ہو رہی ہے، آیت مبارکہ رہنمائی کر رہی ہے، اس خوبی کو ہم دیکھیں گے کہ وہ خوبی ہمارے اندر ہے، تو وہی حکم جو آیت میں اس دور کے لوگوں پہ لگا تھا وہ ہمارے اوپر بھی فٹ ہوگا۔ میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ حضرت امام نافع رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد خاص ہیں، تابعی ہیں۔ ان کے شاگرد حضرت بکر نے ان سے پوچھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خوارج کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے؟
تو انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خوارج کو بہت بدترین انسان، بدترین لوگوں میں سمجھتے تھے، اس لیے کہ خوارج وہ کفار والی آیتیں مسلمانوں کے اوپر منطبق کرتے تھے، فٹ کرتے تھے، یہاں تک کہ ان ظالموں نے صحابہ کرام کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور بڑے بڑے صحابہ کرام کو کافر کہہ دیا تھا۔ یہی حال آج کل کے روافض کا بھی ہے۔ قرآن مجید میں جو منافقین کی آیات ہیں یا کفار کی، وہ معاذ اللہ صحابہ کرام پہ فٹ کرتے ہیں۔ ان کی تفاسیر جب آپ پڑھیں گے تو منافقین کی آیتوں کو، مثلا سورہ منافقون کی آیت ہے، آیت میں ہے کہ یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ لوٹ کے گئے تو ہم میں سے جو معزز لوگ ہیں وہ ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ اب یہ کس نے کہا اور کس کے متعلق کہا؟ تو اس کی صحیح تفسیر بخاری شریف کے اندر جب سبب نزول ہمارے سامنے آ جائے گا، 4900 نمبر کی حدیث ہے کہ یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے متعلق نازل ہوئی ہے، جنہوں نے کہا تھا ایک موقع پر کہ ہم مدینہ جائیں تو ہم معزز لوگ، اپنے آپ کو کہا، ان ذلیلوں کو معاذ اللہ صحابہ کرام ایمان والوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ اب جب سبب نزول ہمارے سامنے نہیں ہوگا تو پھر روافظ کی طرح یہ کہہ دیں گے کہ یہ کہنے والے صحابہ تھے جن کے دل میں معاذ اللہ نفاق تھا، یہ انہوں نے کہا تھا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کا جو سبب نزول ہے آیات کا وہ جانا جائے، لیکن سبب نزول وہ صرف اس حد تک ہے کہ ہمیں اس کی عملی شکل سامنے آ جائے ہمارے، اور ہم اچھے طریقے سے اس کی تفصیل اور تفسیر سمجھ سکیں۔ اس سے آگے اور نہیں ہے کہ بھئی سبب نزول کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت مثلا ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو آپ نے سنا ہوگا کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، یہ یہودیوں کے بارے میں آیا، اور ولا الضالین سے نصارہ مراد ہیں، ان کے متعلق۔ تو اس سے پھر ذہن میں یہ پیدا ہوگا کہ پھر مغضوب علیہم ولا الضالین تو وہ ہیں، بعد میں تو پھر ہم کس طبقے میں ہیں؟ تو مغضوب علیہم ایک صفت ہے کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ کیوں نازل ہوا؟ اس کی وجہ قرآن نے بیان کی، مکمل قرآن بھرا ہوا ہے یہود کی خباثتوں کے بیان سے۔ والضالین، ضال اور گمراہ ہونا ایک صفت ہے، اور اس صفت کی بنیاد ہے کہ کن کن چیزوں کی وجہ سے قرآن نے ان کو گمراہ کہا۔ چنانچہ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہود و نصارہ ہی اس آیت کا مصداق ہیں، بس ان کے ساتھ یہ خاص ہے، نہیں۔ آج بھی اگر یہود کی صفات کوئی اپنائے گا جو سورہ بقرہ کے بالکل دوسرے رکوع میں ہیں، اور پھر آگے چل کر چوتھے رکوع کے بعد تفصیل کے ساتھ ہیں، 40 خباثتیں ان کی سورہ بقرہ میں بیان کی گئی ہیں، باقی صورتوں میں۔ تو اسی طرح نصارہ کی جو خوبیاں ہیں، ان کی جو صفات ہیں، جس شخص کے اندر وہ ہوں گی تو وہ بھی ضال ہوگا۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم بات کریں کہ تفصیل کے ساتھ کہ اسباب نزول کی قسمیں کتنی ہیں۔ بہرحال اس علم کا جاننا ضروری ہے اور یہ بہت اہم ہے، اسی لیے بہت سارے حضرات مفسرین نے صرف اسباب نزول پر کتابیں لکھی ہیں مستقل۔ وما علینا الا البلاغ۔